لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ دیکھیں حنفیوں کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں آ جائے کافی ہے۔ تو ان کی جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، جو دیوبند اور بریلوی دونوں کی کامن ہے، جسے رد المختار بھی کہتے ہیں، در مختار کے اوپر حاشیہ ہے۔ یہ مختار میں خا ہے خرگوش والی اور محتار میں حا ہے حلوائی والی۔ در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار۔ رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے ان کو دور کرنے کی ناکام کوشش، یہ میں نے کہا ہے۔ تو ظاہر ناکام کوشش یہ جی، اس کے اندر جو پھر انہوں نے فتوے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے آپ کو شفا ہو سکتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ یہ فتاوی شامی میں لکھا ہے، اور ابن عابدین شامی اتنے بڑے بابا جی ہیں کہ ان کو بریلوی اور دیوبندی اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بھی ان سے، یعنی شاید ان کا نام بغیر وضو کے لینا وہ اپنے لیے توہین سمجھتے ہو جناب، اتنی عزت دیتے ہیں ان کو۔ رد المختار یہ فتاوی شامی چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومیں اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، اور پھر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور اس میں وہ پھر وہ جعلی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کے نام مبارک پہ جو یوں کرے گا اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی۔ اتنی تفصیل میں انہوں نے باقی روایتیں تو نہیں نقل کی، لیکن یہ سنت عمل نقل کیا۔ وہ آپ کو موضوعات شریف کتاب ہے ایک گھڑی ہوئی حدیثوں کے بارے میں، اس میں گھڑی ہوئی حدیثیں موجود ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ ہے کہ یہ روایتیں کوئی ثابت نہیں ہیں۔ باقی حنفیوں کو کرنا چاہیے، لیکن اب حنفیوں میں بھی چونکہ اس مسئلے کو بریلویوں نے گود لے لیا تو دیوبندی نہیں کرتے۔ آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ آپ کی فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بریلوی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دلیل قرآن و سنت نہیں ہے، دلیل فرقہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سچا حنفی ہے تو اسے انگوٹھے چومنے چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ رہ گیا قرآن و سنت پہ چلنے والا بندہ، تو اس کے لیے ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے۔ تو پھر اس کو سپورٹو وہ ترمذی کی حدیث ہے جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ المستدرک للحاکم میں ہے اور فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے کہ نبی علیہ السلام وہ خطبے کے دوران، یعنی خطبے کے لیے مسجد میں آئے تو 3 سیڑھیاں چڑھے اور ہر سیڑھی پہ چڑھتے وقت آپ نے آمین کہا۔ تو اس میں پہلی سیڑھی پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، بعد میں حضور نے بتایا ان کا کہ آپ دعا پہ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ درود شریف پڑھنا چاہیے اذان کے دوران بھی، جب نبی علیہ السلام کا نام آئے اذان کا جواب تو آپ دیں، درود شریف پڑھیں۔ داڑھی فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے جی، فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ یہ ٹرمنالوجیز فقہا کی ہیں کہ فرض، پھر اس میں تھوڑی سی انٹینسٹی کم ہو تو واجب کہہ دیتے ہیں۔ شریعت میں یہ چیز فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے؟ فرض کی آگے اقسام ہے، کوئی کہہ دیتے ہیں جی یہ واجب ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، یہ قطعی الدلالہ ہے، اور یہ ظنی الدلالہ ہے۔ اور پھر سنت جو نفلی عبادت ہے اس میں کہہ دیتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، اور یہ مستحب ہے۔ اس طریقے سے بنائی ہوئی ہیں، باقی ڈویژن 2 ہی ہیں۔ فرض قرآن میں واضح حکم ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ داڑھی مڈائے، کیونکہ جنرل حکم آیا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 119، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی خلقت کو بدلیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وہ کان چیریں گے جانوروں کے۔ تو خلقت کو بدلنا یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے اور آپ داڑھی ریموو کر دیں، عورت کو نہیں دی ہے، تو مرد کو کسی مقصد کے تحت دی ہے نا۔ اگر یہ ریموو کرنی ہوتی تو حضور بتا جاتے، جس طرح کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں مونچھوں کا پست کرنا، تو حضور نے بتا دیا نا کہ اس کو زیادہ نہیں بڑھنے دینا، ناخنوں کا کاٹنا،
بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا یا کاٹنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا اور ختنہ کروانا۔ تو جہاں بتانا تھا بتا دیا، ادھر تو الٹ بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں سے ایک داڑھی کا بڑھانا ہے، مونچھوں کا پست کرنا ہے، ناخنوں کا کاٹنا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخن کاٹنے کی لمبی سے لمبی جو مدت کی اجازت دی ہے وہ 40 دن ہے، اس کے اندر اندر آپ نے کاٹنے ہیں۔ یہ جو بال لوگوں میں مشہور ہیں جی چاول کے دانے جتنے بال ہو جائیں کاٹ دیں، یہ ایسی باتیں مشہور ہیں۔ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے کاٹنا ہے، ویسے تو ہر جمعے کو کاٹ لیں تو افضل ہے، جتنی صفائی کا خیال رکھیں وہ بہتر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ کاٹنے کا حکم تھا بتا دیا، داڑھی کا بتایا کہ اس کا رکھنا فطرت کے اوپر ہے، اور فطرت کو بگاڑنے کا حکم کس نے دینا ہے؟ شیطان نے۔ تو پھر داڑھی مونڈنا کیا ہوا؟ شیطانی کام۔ لہذا مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ جس سے عرف عام میں دور سے دیکھنے سے کہا جائے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ فرض ہے۔ اور مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے۔ کسی صحابی، کسی نبی نے مٹھی سے کم داڑھی نہیں رکھی، لیکن یہ سنت ہے۔ اگر کوئی مٹھی سے چھوٹی رکھ لیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی چھوٹی داڑھی بھی نہیں رکھتا، آپ سمجھ لیں 1 انچ کے برابر، جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑھی ہے، ویسے افریدی تو نام ہے نہیں اور لیا ہے تو وڈی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور میں باقی اور لوگوں کے نام لے نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی اگر داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے، چھوٹی داڑھی، تو وہ بالکل درست ہے۔ احادیث کے مطابق بال کاٹنے کا طریقہ، تو یہ جو آپ کو ناخن کاٹنے کے طریقے، فلانی انگلی، یہ سارے علماء نے لکھے ہیں، جس طرح مرضی کاٹیں۔ احادیث میں صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں، بخاری میں، دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ قضا کرنے سے منع کیا ہے۔ قضا یہ ہے کہ آپ سائڈ کے بال ریموو کر دیں یا سینٹر بال شیو آف کر دیں، یعنی کچھ حصے کے بال رکھیں، کچھ کے ریموو کر دیں، جس طرح یہ فٹ بالرز نے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ ہلکے کروا سکتے ہیں کہ کوئی ادھر سائڈ سے ہلکے کرتا ہے، اوپر بڑے رکھتا ہے، یہ اس میں نہیں آتا۔ شیو آف کرنا، لکیریں اس میں بنوا لینا، یا اس طریقے سے پیالہ کٹ جسے کہتے ہیں، اور اس میں بھی بالکل شیو آف کر دینا سائڈ سے، تو اس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ باقی پورا آپ سر مونڈ دیں، بالکل جائز ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ جو شخص غسل کی حالت میں اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس شخص کو اس حصے کے اعتبار سے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور میں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے۔ تو سیدنا علی ہمیشہ حلق کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے سر کے بالوں کو مونڈ دیتے تھے۔ تو بالوں کے بارے میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے۔ اور اسی پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سفید کپڑوں کے اندر پورا دین گھسایا ہوا ہے اور پگڑی کے اندر پورا دین گھسایا ہوا ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں جس نے سفید کپڑے نہ پہنے، پگڑی نہ پہنی، اس کا تو گیٹ اپ ہی دینداروں والا نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے کتنے علماء ہیں جنہوں نے وہ بال سنت کے مطابق رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زلفیں رکھی ہیں، لیکن اس کو آپ نے اس طرح مشروع نہیں فرمایا واجبیت کے طور پہ، ورنہ حضرت علی تو کبھی نہ اپنے بال ریموو کرتے ہیں۔ حج عمرے پہ نبی علیہ السلام نے حلق کروایا، آگے پیچھے تو بال پورے رکھے ہیں سر کے اوپر، لیکن یہ واجبیت کے درجے میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے تہمت پوری زندگی استعمال کی ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے پجامہ خریدا، پسند فرمایا، لیکن استعمال نہیں کیا، لیکن تہمت تو آپ نے پوری زندگی پہنی۔ تو کتنے علماء جو ہر وقت تہمت پہن کے رکھتے ہیں۔ اور اب تو میں نے ایک بہت بڑی چیز ایکسپلور کر دی ہے کہ کتاب اللباس میں صرف آپ کے کپڑے نہیں آتے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ہمیشہ سفید کپڑے پہنے ہیں؟ نہیں، صحیح مسلم میں آپ نے کالا جبہ پہنا ہے، آپ علیہ السلام سے ابو داؤد ترمذی میں آپ نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہیں۔ یہ مختلف کلرز کے کپڑے پہننا سنت ہے، اور ہمیشہ سفید کپڑے پہن کے رکھنا یہ سنت کوئی نہیں ہے، ورنہ تو حضور ہمیشہ سفید پہن کے رکھتے لاجیکلی۔ آپ سے تو سرخ کپڑے پہننا بھی ثابت ہے۔ اور کسی کو اگر سفید کپڑوں میں سب کچھ گھسا ہوا ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کتاب اللباس میں صرف کپڑے تو نہیں آتے؟ بخاری مسلم میں کتاب اللباس جو چیپٹر ہے اس میں حضور کے گیٹ اپ پورا آتا ہے۔ شمائل ترمذی ایک پوری کتاب ہے جس میں حضور کے گیٹ اپ ہے،
یعنی گیٹ اپ میں آپ کے بال کس طرح تھے، آپ کی داڑھی کس طرح تھی، یہ بھی کتاب اللباس ہے. داڑھی بھی کتاب اللباس ہے، پیٹ بھی کتاب اللباس میں آئے گا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. تو پیٹ کا بڑا ہونا خلاف سنت ہے. کیڑا مولوی ہے جڑا چٹے کپڑے پاندا ہے اور دا ٹھڈ نہیں وڈیا ہویا؟ تو چٹے کپڑے چ اپنا ٹھڈ چھپا کے کہہ رہا ہے میں سنت کے مطابق ہے. جدوں تک تیرا ٹھڈ نہیں سنت کے مطابق ہوتا، جب تک تیرا پیٹ ٹما سنت کے مطابق نہیں ہوتا تیرا، ادو تک تو سنت کے مطابق نہیں ہے. اتنے موٹے موٹے کرتے پہنے ہوتے ہیں، وہ جو بڑا سیٹر جو صوفہ ہے اس کے اندر بھی ایک طرف گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، ایک طرف ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، اور سفید کپڑے کے اندر اور سنت میں سب کچھ چھپایا ہوا ہے جی، اوپر پگڑی پہن کے. جی واہ، سنت پگڑی اور کپڑے اس وقت ہوں گے جب تیرا پیٹ بھی سنت کے مطابق ہوگا. ورنہ آپ کہیں کہ ہمارے علماء سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں سوائے پیٹ کے. پیٹ ان کا جو ہے نا وہ توندے ان کی جو ہوتے ہیں منافقین اور کافروں والی ہوتی ہیں. جی سورۃ المنافقون میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ منافقین کے جسموں کو دیکھیں تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے، موٹے موٹے تازے تازے. بنو امیہ والے پیٹ ہیں ان کے. ہاں جی، میں اب بتاتا نہیں، میں نے اپنے لیکچرز میں بتایا کہ سب سے پہلے کس نے جمعے کا اور عید کا خطبہ بیٹھ کے دینا شروع کیا، کیونکہ پیٹ بہت بڑھ گیا تھا. علماء سے پوچھ کے چلے.